السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 19 جنوری 2023۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کی کیا علامت ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا جواب ہے۔ مختصراً جواب یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے، نمبر ایک، یا یہ کہ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہوتا ہے گناہ فوراً اس کے اندر رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے کہ فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اگر ایسی شکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہے۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فاقہ ہوتا تھا، تو یہ بات انہوں نے اپنے والد سے یا اپنے میکے میں یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ حالانکہ آج کل کی لڑکیاں اگر ہوں تو سب سے پہلے وہ اپنے میکے میں اس بات کی اطلاع دیتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دو وجہ ہے بنیادی طور پر۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ اگر کسی پر فاقہ ہوتا ہے تو وہ بندوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگے۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ وہ اپنے اللہ سے انہوں نے جو کہنا ہوگا کہا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اچھی عورتوں کی یہ علامت ہوتی ہے اور یقینی بات ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھوں میں سب سے اچھی ہیں، تو سسرال کی بات میکے میں اس طریقے سے کرنا یہ ایک اچھی عورتوں کی علامت نہیں ہوتی ہے، خاص کر جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری سسرال میں اگر کچھ ایسی پرابلم یا مسائل ہیں اور وہ جان بوجھ کر کے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، تو ایسی عورتیں پھر یہ بات کو اپنے میکے میں نہیں کہتی ہیں۔ ہاں، میکے والے سسرال والے بہت ستا رہے ہیں اور پھر لڑکی میکے میں شکایت کرتی ہے، وہ ایک وجہ بات ہے کیونکہ مسئلے کا حل اسے نکالنا ہے۔ بہرحال یہ دو بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ یہ حدیث تو اس لیے آ گئی، یہ تو بعد میں کیونکہ جو حالات بیان کیے گئے اس پہ یہ بات کہی گئی، ورنہ یہ حدیث ہی نہ آ پاتی۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس کام کو کر لیا، قسم ٹوٹ گئی، پھر اس نے قسم کھایا کہ میں یہ کام، یعنی سیم کام پر کئی مرتبہ قسم کھایا اور کئی مرتبہ وہ چیز ٹوٹ گئی، یعنی قسم ٹوٹ گئی، تو ایسی شکل میں کفارہ کتنا لازم آئے گا؟ اگر ایک ہی طریقے کی قسم ہے اور ٹوٹ رہی ہے اور بندہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کا کفارہ جو فتویٰ ہے وہ ایک ہی کفارہ لازم آئے گا۔ لیکن خدا کے واسطے میرے اس جواب سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ چونکہ ایک ہی کفارہ آئے گا لہذا توڑتے رہو، تب پھر گناہ بہت بڑا ہوگا اگر جان بوجھ کر کے توڑ رہا ہے بندہ تو یہ معنی بھی نہ نکالا جائے۔ جو فتویٰ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ توفیق اللہ نہیں دیتا، یہ جملہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی لہذا یہ کام مجھ سے نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے توفیق نہیں دی اور کام نہیں ہوا تو پھر اس میں بندے کیا قصور ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے توفیق نہیں دی، میں توفیق نہیں دیتا، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، ایسے جو جملے بولے جاتے ہیں یا پروردگار عالم خود قرآن میں اس بات کو کہتا ہے، تو یہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ جب کوئی آدمی بے نیازی دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو وہ اسمارٹ اور ہوشیار بنتا ہے، تو پھر پروردگار عالم ایسے شخص سے توفیق اٹھا لیتا ہے، اسی بات کو وہ منسوب کر رہا ہے کہ میں نے اس کو توفیق نہیں دی۔ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بندہ سمجھتا ہے، بندگی کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل جانتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے
کیونکہ یہ رب کے سامنے اسمارٹ نہیں بن رہا ہے، ہوشیار نہیں بن رہا ہے، بے نیادے نہیں دکھلا رہا ہے، لہذا اس کو توفیق اللہ پروردگار عالم دے، جو کہتا ہے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب دارالعلوم دیوبند کو بہت غلط باتیں دارالعلوم کے بارے میں کرتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھائے کہ دارالعلوم ایک بڑا ادارہ ہے؟ دیکھو ایک بات بتا دیں کہ جن لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کو اس کے خلاف بولنا ہے، آپ ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور میں بتاؤں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دارالعلوم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی آسمان پر منہ اوپر کر کے تھوکے اور وہ تھوک اسی کے اوپر آ گئے۔ دارالعلوم کا کچھ نہیں بگڑنا ہے، دارالعلوم ایک ادارہ ہے جس کی خدمات ہیں، جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے اور کرنا پڑے گا۔ انہی صاحب نے ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی اگر وہ کرتے ہیں تو تبلیغی جماعت کی بھی برائی کرنا ایسے ہی ہے، وہ آسمان پر تھوکنا اور اپنے منہ پر آنا۔ اس کا جو کچھ بھی اس کی محنتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور کم سے کم ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہی سوچنا چاہیے آدمی کو اور اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر محرم کے حج کرنے چلا گیا، جیسا کہ اب سرکاری طور پر یہ ضروری نہیں رہا ہے کہ محرم کے ساتھ ہی حج کرے، تو کیا ایسی عورت کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، آپ نے سوال ایسا کیا ہے، قبولیت رب ذوالجلال کا پاور ہے، اس کا اختیار ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو کسی کے بارے میں محرم کے ساتھ بھی جائے تو بھی کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا چونکہ وہ محرم کے ساتھ گیا۔ تو قبولیت کا جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو انسانی بس میں نہیں ہے کہ اس کا جواب دے۔ یہ اتنا ضرور اس پر فتویٰ ہے کہ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ بغیر محرم کے چلی گئی تو پھر ایسی شکل میں اس کا حج ادا ہو جائے گا، اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ رہا قبولیت، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کو 13 دن تک ناپاکی رہتی ہے تو وہ نماز کب تک نہیں پڑھے گی؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن تک تو ناپاکی مانی جاتی ہے۔ اگر 11ویں دن بھی ناپاکی نظر آتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ مجھے بیماری ہے اور وہ اپنی نماز ادا کرے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر دعائے قنوت وتر میں بھول جائیں تو کیا کریں؟ یہ بار بار سوال آتا رہتا ہے، اس کا جواب کئی مرتبہ دے چکا ہوں، اور کہ اگر دعائے قنوت ایک آدمی بھول گیا ہے تو سجدہ سہو کرے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جامعہ دارالسلام یہ ادارہ کہاں ہے اور اس کا کس مسلک کا ادارہ ہے؟ یہ معلوم نہیں، جان بوجھ کر مجھ سے پوچھا ہوگا انہوں نے۔ بہرحال جامعہ دارالسلام جو ہے یہ لوکیشن کے لحاظ سے چنئی اور بنگلور کے درمیان میں ایک جگہ آمبور ہے۔ آمبور سے 6-7 کلومیٹر پر یہ جو ہے ایک ادارہ ہے۔ عمر آباد ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گاؤں ہے، اور اسی میں وہیں پر یہ ادارہ قائم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے؟ میں تو جہاں تک جامعہ دارالسلام کے بارے میں جانتا ہوں اس کا مسلک جو ہے وہ اعتدال ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہے، کس مسلک کا ہے؟ تو کہنے کے لیے تو وہ ادارہ اہل حدیث ہے، لیکن مسلک حقیقت میں اس کا اعتدال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سے مدرسہ قائم ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ بھارت کا واحد ادارہ ہے کہ جو مسلکن قائم کرنے والے بھی اہل حدیث حضرات ہیں، اس کو چلانے والے منتظمین بھی اہل حدیث حضرات ہیں، لیکن اس ادارے کے محتمم اور ناظم تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ 65 سے 70% جب سے قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک 65 سے 70% وقت میں جو اس کے محتمم رہے ہیں وہ حنفی المسلک رہے ہیں۔ لہذا ان کے پاس مسلک کی لڑائی نہیں ہے،
بلکہ اعتدال ان کا مسلک ہے۔ پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے کسی لڑکی کو گود لے لیا، یعنی ان کے اولاد نہیں تھے لہذا انہوں نے گود لے لیا، اور انہوں نے ساری پراپرٹی اس لڑکی کے نام کر دیا اپنی زندگی میں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ سوچنا چاہیے ان دو آدمیوں کو، خاص کر جن کو لڑکی ہی لڑکی ہے یا جن کے اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ اس میں سے ایک راز یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری پراپرٹی میں تمہاری اولاد کے علاوہ دوسرے بھی حقدار ہوں۔ مثال کے طور پر میری ہی مثال لے لیجئے، مجھے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری جو پراپرٹی ہے اس میں میرے بھائی بہن کا بھی حصہ بنے، اس لیے اس نے مجھے ہو سکتا ہے لڑکا نہیں دیا ہو، اور جس کو لڑکا اور لڑکی کچھ بھی نہیں دیا ہے تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کی پراپرٹی اس کے بھائی بہن کو بھی جائے۔ اگر اس نیت سے اس نے لے پالک کو پوری پراپرٹی دے دی تاکہ سارے لوگ محروم ہو جائیں، تو اس نیت کے کرنے سے وہ گنہگار ضرور ہوگا، اور ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں جو تراویح سنانے آتے ہیں تو وہ تراویح اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ اتحیات ہمارا ختم ہوتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ کوشش کیا کہ بہت تیز پڑھوں اتحیات، تو درود شریف اور دعا پڑھنے کا موقع ہی نہیں لگتا ہے، لہذا میں نے اپنے طور پر ایسا کر لیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ہے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کا وہ ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں، اور کئی مرتبہ ان سے کہا گیا، اس کے باوجود کوئی اثر نہیں، لہذا میں اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہوں، اور دعا لمبی چوڑی مانگنے کے بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کر کے میں سلام پھیر دیتا ہوں، تو میں امام صاحب کے ساتھ رہ پاتا ہوں۔ تو کیا میں اس طریقے سے دعا پڑھ سکتا ہوں اور درود پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، درود پڑھنا واجب تو ہے نہیں، درود پڑھنا سنت ہے، لہذا اگر وقت ہی نہیں دے رہے ہیں اور سمجھانے پر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے ہیں تو ایک طریقے سے درود ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پر فتویٰ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دعا بھی آپ کی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، اور اتحیات تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا عمرہ کرنے والے پر طواف وداع واجب ہے؟ یہ بات مشہور ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، عمرہ میں طواف وداع واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد سیدھے گھر آ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، طواف وداع واجب نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو گناہ کی ترغیب دے، اس پر اگر جرمانہ کیا جائے تو کیا ہے؟ دیکھیں، گناہ کی ترغیب دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے مالی جرمانہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، مالی جرمانہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بہن نے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ایک بیٹے کے ساتھ پرماننٹ اس گھر میں رہتی ہوں جس میں میرے شوہر رہتے تھے، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں کبھی کبھار ایک بیٹے کے پاس جاتی ہوں، کبھی دوسرے بیٹے کے پاس جاتی ہوں، کبھی تیسرے کے پاس، اور کبھی میں اسی جگہ پہ رہتی ہوں جہاں پر میرا اصل گھر ہے۔ تو میں جب دوسرے بیٹوں کے پاس جاتی ہوں، تینوں بیٹوں کے پاس، تو کیا مجھے قصر کرنا پڑے گا یا مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ گرچہ وہ بیٹوں نے بعد میں اپنا وطن اصلی بنا رکھا ہے۔ دیکھیں، آپ کا وطن اصلی تو وہ ہے جو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، لہذا جب بھی آپ اپنے بیٹوں کے پاس جائیں گی تو 15 دن سے کم کی نیت اگر کریں گی رہنے کی وہاں تو مسافر رہیں گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کریں گی تو پھر جو ہے وہ آپ مقیم ہو جائیں گی، پوری نماز پڑھیں گے، واللہ اعلم۔
اسی سے ملتا جلتا سوال کیا ہے کہ اگر میرے 4 بیٹے ہیں، غالباً انہی کا سوال ہے کہ اگر میرے 4 بیٹے ہیں اور میرا خرچہ 4000 روپے ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے، تو مجھے ہر بیٹے 1000 روپے دیتے ہیں، میرا خرچہ چل جاتا ہے، پاکٹ منی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بیٹا 1000 روپے نہیں دے اور میرا خرچہ نہ چلے، تو کیا یہ جو تینوں بیٹے ہیں، یہ تینوں بیٹے 1000 روپے دینے کی وجہ سے اپنی فرضیت سے سبکدوش ہو جائیں گے، جبکہ میرا خرچہ نہیں چل رہا ہے اور ایک بیٹا پیسہ نہیں دے رہا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں، اگر چاروں بیٹے مل کے 1000 روپے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، چاروں کو ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک بیٹا کسی وجہ سے پیسہ نہیں دے رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ نافرمان ہے، کسی وجہ سے وہ پیسے، اور تم کو واقعی میں 4000 روپے کی اشد ضرورت ہر مہینے رہتی ہے، تو ایسی شکل میں یہ 3 بیٹے یہ کہہ کر کے بریء ذمہ نہیں ہو پائیں گے کہ ہم نے تو اپنا اپنا حصہ دے دیا ہے، اگر 1000 روپے کم پڑتا ہے تو ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، بیٹوں کے ذمے 1000 روپے نہیں ہے، بیٹوں کے ذمے والدہ کی نگرانی ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، لہذا وہ 3 بیٹوں کو چاہیے کہ مل کر کے 4000 روپے دے دیں۔ بہرحال وہ لازم ہے کہ ان کو 4000 روپے جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ایک بیٹا جو نہیں دے رہا وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر آپ 3 1000 دے کر کے بھی 1000 روپے نہیں دیں گے اور اس کی وجہ سے والدہ کو تکلیف ہوگی، تو آپ بھی 1000 کا تو ثواب پائیں گے، لیکن ان کی ضرورت نہ پورے ہونے کی وجہ سے تینوں بھی گنہگار ہوں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بھی کئی مرتبہ اور دوسرے بھی سیرت کے جاننے والوں سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، اس شان میں ایک بڑی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسی واضح دلیل دیجئے کہ میں لوگوں کو اس بات کو سمجھا سکوں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہی اپنی زندگی میں کرتے بھی ہیں۔ آپ کے کہنے اور کرنے میں کوئی بھی تضاد کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو فاقہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے فاقہ کا ذکر لوگوں سے کرنے کے بجائے، لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے رب ذوالجلال سے مدد مانگے۔ جب رب ذوالجلال سے مدد مانگتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دیر سبیر، عاجل یا عاجل، عین سے اور ہم الف سے، مد سے جسے لکھا جاتا ہے عاجل، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو ضرور حل کرتا ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، آپ نے کہا کسی سے نہ کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا، جبکہ اتنے چاہنے والے صحابہ تھے۔ اگر آپ اس فاقے کا ذکر ان سے کرتے تو یقینی بات ہے کہ اتنا غلہ اور اتنا سامان آ جاتا، ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ کی اپیل کرنے سے پوری زندگی آپ اس کو کھاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ فاقہ اگر ہے تو اپنے رب سے مانگا جائے، لوگوں سے نہ ذکر کیا جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ واضح دلیل ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ انبیاء کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمارے عقیدے کی جو کتابیں ہم لوگوں کو، مولویوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں کس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ میں مزاجاً ایسے سوالات میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا ہوں۔ رہا یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں، عقیدے کی جو کتاب پڑھی ہے، جو سلیبس کے طور پر پڑھی ہے،
کسی کتاب میں اس بات کا ذکر ہو کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر زندہ رہتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ زندگی کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن زندگی کی کیفیت ایک دم مجھول ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال میں اس موضوع پہ زیادہ جو ہے وہ مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اتنے مدرسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نتائج برآمد کیوں نہیں ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم نہیں آپ نے کس لحاظ سے یہ سوچا ہے کہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر واقعی میں ایسا ہے، آپ کی بات سے میں بھی کچھ نہ کچھ اتفاق تو کرتا ہوں کہ جتنے مدرسے ہیں اس لحاظ سے نتائج نہیں برآمد ہو رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ آپ کو بتاؤں کہ شروع میں جو مدارس کھلے وہ واقعی میں عوام کی ضرورت تھی اور بڑے خلوص کے ساتھ وہ مدرسے کھولے گئے۔ آج جو مدرسے کھل رہے ہیں، زیادہ تر مدرسے ایسے ہیں کہ وہ ہماری ضرورت ہے، عوام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فارغ ہو کر کے آئے اور ہم نے گاؤں والوں کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو سمجھایا اور ایک مدرسہ کھول دیا۔ ایسے مدرسے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ مجھے ایک مدرسے میں پروگرام کے لیے بلایا گیا، مجھے استنجا لگا، پورے مدرسے میں کہیں بھی ٹوائلٹ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ باہر کے بچوں کو لا کے رکھا گیا ہے، کہاں رہیں گے، کہاں جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو مدرسہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مدرسے بڑے قائم ہیں ان کو صحیح ڈھرے پر چلایا جائے، وہاں پر ان کی مدد کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی وجہ کیا ہے کہ مدرسہ عوام کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ ہماری ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بڑی تعداد، مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے اس لیے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال جو سمجھ میں آ رہی باتوں بتا رہے ہیں۔ مدرسے میں زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پر معتمم نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو معتمم اس لیے ہیں کہ ہمارے ابا نے یہ مدرسہ قائم کیا، لہذا ہم اس کے معتمم ہو گئے۔ تو معتمم ہم کو وراثت میں ملی ہے، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملی ہے۔ تو صلاحیت کی بنیاد پر اگر مدرسہ نہیں چلایا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ ایسا سب تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ضرور ہے۔ نمبر 3، مدرسہ میں 2 قسم کا نظم ہونا چاہیے۔ ایک تو اکیڈمک ہونا چاہیے یعنی تعلیمی لحاظ سے، اور ایک ہونا چاہیے انتظام ایڈمن کے لحاظ سے۔ سارے محتمم ایڈمن بھی ہیں اور اکیڈمک انچارج بھی ہیں، اس لیے وہ نتائج برآمد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ شعبہ الگ ہونا چاہیے، جو تعلیمی لحاظ سے دیکھے وہ صرف تعلیمی میدان میں ہو۔ بڑے مدرسوں میں ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن چھوٹے مدرسے جن میں 100-200 بچے پڑھتے ہیں، وہاں سب میں محتمم صاحب ہی منتظم بھی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے ساری توجہ جو تعلیم پر ہونی چاہیے، جو نتائج برآمد ہونے چاہیے، وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو پا رہا ہے۔ چوتھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نصاب ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، اس نصاب کو ایک مرتبہ اثر نو نظر ثانی کی سخت ترین ضرورت ہے، کیونکہ یہ نصاب ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مسلم ملک میں رہتے تھے یا اسلامی ملک کے رہنے والے تھے۔ اس لحاظ سے اس نصاب کو ترتیب دیا گیا۔ یہ ایسے ملک میں پڑھایا جائے گا جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہو، یہ تو اس پورے نصاب میں ہے ہی نہیں تھا، لہذا نصاب کو نظر ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصاب اگر ایک جملے میں کہا جائے تو جس وقت ترتیب دیا گیا ہوگا، یقینی بات ہے بہت ایڈوانس رہا ہوگا۔ اگر ایڈوانس نہیں رہا ہوتا تو 200 سال 250 سال کے بعد بھی لوگ اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت کتنا ایڈوانس رہا ہوگا۔ لیکن دنیا جتنا اس پچھلے 50 سال میں بدلی ہے، اتنا جب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا قائم ہے کبھی نہیں بدلی۔ تو جب خوب دنیا بدلی
تو ہم نے نصاب کو پرانا ہی رکھا. ابھی بھی 5 سوال آتے ہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں، سوال کا انداز وہی ہوتا ہے، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. جتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں تقریباً کسی بھی کتاب میں، جتنی پرانی کتابیں ہیں کسی کی بھی کتاب کے آخر میں ایکسرسائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھنے والے نے یہ سمجھ کے کتاب ہی نہیں لکھا ہے کہ یہ سلیبس میں داخل ہوگی. اس نے ایک فن کے لحاظ سے کتاب لکھی، بڑی اعلی شان کتاب لکھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ طلبہ کو پڑھایا جائے گا. طلبہ کو پڑھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس میں آخر میں ایکسرسائز ہوتی ہے، سبق سے ریلیٹڈ باتیں پوچھی جاتی ہیں ایکسرسائز میں، جو تمرینات کہلاتی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ شرح میں اتامل اٹھا لیجئے، نحو کی کتاب میں اور نولوادے اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، قدوری اٹھا لیجئے، جو کتاب بھی اٹھا لیں کسی میں کوئی ایکسرسائز موجود نہیں ہے. لہذا یہ سب ایک ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں جو برآمد ہونا چاہیے. آپ لوگ ناراض نہیں ہوئیے گا، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے ظاہری طور پر؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. تسلسل کے ساتھ جب کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے. اور کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اس نے کفر کا کام کیا. اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی کی زندگی میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ کفر کا کام کیا ہے، تو گویا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا نا. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کیا جہنم میں آگ کے عذاب کے علاوہ ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا؟ یہ بات ایک دم صحیح ہے کہ جہنم میں عذاب جس طریقے سے آگ کا ہوگا ایسے ہی سخت ترین ٹھنڈک کا بھی بعض جگہ عذاب ہوگا. وہ کس کو ہوگا آگ والا اور کس کو یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جہنم میں ایک جہنم ایسی بھی ہے جس میں سخت ترین ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، جس کو غالباً زمہریر کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک صاحب نے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ بہت لمبے تھے. جتنی روایتیں ہیں کوئی بھی روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے اژدہے کے بارے میں سوال ہے کہ وہ جبڑا کھول دیتا تھا تو اتنا لمبا اتنا چوڑا. یہ بھی ساری روایتیں اسرائیلی روایتیں ہوں گی. بہرحال کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے میرے علم میں، تو خیر نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہو صحیح روایت تو ضرور میری رہنمائی کرے. پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے اور ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا تو کیا اسلام قبول کرتے ہی دونوں کے درمیان میں نکاح یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس پر جو فتویٰ ہے کہ 3 پیریڈ تک اس کا نکاح نہیں ختم ہوگا. 3 پیریڈ کے بعد اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتی ہے تو پھر ایسی شکل میں مثال طور پر شوہر نے اسلام قبول کر لیا، عورتیں نے قبول کیا ہے، تو 3 پیریڈ اگر گزر گیا تو گزرنے کے بعد اب آٹومیٹک طور پر جو رشتے نکاح تھا وہ ختم ہو گیا. پوچھا گیا کہ بعض مرد لوگ اپنی داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھ کو بھی مڈاتے ہیں، یا بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن مونچھ ایک دم کلین رکھتے ہیں، تو کیا مونچھ کلین رکھنا، شیپ کرنا یہ سنت ہے؟ اس کے بارے میں بھی کئی مرتبہ بات بتا دیا ہے کہ مونچھ کا ایک دم سے کلین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلین کرنے والے گناہ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے تو ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو ایک دم کلین کیا ہو. آپ کی جو روایت ہے وہ قص الشوارب کی ہے کہ لوگوں پانی پینے والے بال جو مونچھ کے ہیں
ان کو کاٹو. تو قص الشوارب کی روایت ہے، کاٹنے کی کوئی روایت نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ غرقد کا درخت یہودی لوگ کیوں لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ غرقد کا ایک درخت ہوتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے، 5-7 فٹ یا 10 فٹ کا اونچا ہوتا ہے، تھوڑا مطلب گھنا ہوتا ہے. یہ مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ جب یہودیوں پر مسلمان غلبہ پائیں گے تو چھپیں گے یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. درخت بھی پکار کر کہے گا ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو پکڑو یا مارو. لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ اگر وہ غرقد کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ غرقد اس کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے. لہذا ابھی کی رپورٹ ہے حال کی کہ 25 کروڑ درخت اسرائیل نے غرقد کے لگائے ہیں. ہر یہودی اپنے گھر میں غرقد کا درخت ضرور لگاتا ہے. حالانکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ غرقد کے درخت کی کوئی بھی فضیلت توریت میں ذکر کی ہو، مجھے نہیں معلوم ہے. اگر ہے ہو تو واللہ عالم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کی وجہ سے وہ بیچارے اس درخت کو لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک پناہ کی جگہ ہے. واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ میں مالدار ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے ایک بچے کو پالا ہے، آپ مجھے شرعی طور پر رہنمائی کریں کہ میں اس بچے کو کتنی پراپرٹی دوں کہ میں گنہگار نہیں ہوں. نمبر 1. نمبر 2، میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا مال میرے آخرت میں بھی کام آئے. دیکھیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کو اس دنیا کے علاوہ اپنی آخرت کی بھی فکر ہے. دیکھیے، اگر کسی کو آپ نے پال رکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 1/3 حصے کی وصیت کی جائے، زیادہ سے زیادہ. بقیہ مال ان لوگوں کا ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا حصہ ہے. ان کے حصے کو نہیں ختم کریں ورنہ گنہگار ہوں گے. اس لیے سے اگر آپ نے لے پالک کو سارا مال دیا تو گنہگار ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا مال آخرت میں کام آئے، تو اب تو یقینی بات ہے کہ آپ کو اولاد بھی نہیں ہے اور دوسرے لوگ ہی اس کے وراثت پائیں گے. اس نیت سے تو نہیں خرچہ کیا جائے کہ وارثین محروم ہو جائیں، لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچہ اپنی زندگی میں کرتے رہیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے اور وہی ان کے کام آخرت میں آئے گا. بقیہ تو سب فائدہ اٹھائیں گے اور کام کوئی نہیں آئے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا صحیح طریقہ کیا ہے. کئی مرتبہ اس پر باتیں کی جا چکی ہیں. دیکھیں، معاشرہ بنتا ہے مرد اور عورت سے، مرد اور عورت سے. ہم مردوں کی اصلاح کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن عورتوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہو رہی ہے. جب 50% کی فکر ہی نہیں کی جا رہی ہے تو اصلاح معاشرہ کیسے ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. لہذا ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے. کچھ علاقے ایسے ہیں، ابھی میں کچھ دن پہلے اکتوبر کے مہینے میں مراد آباد گیا تھا، تو وہاں پر ایک لڑکیوں کے مدرسے میں میرا ایک پروگرام کرایا گیا. طبیعت خوش ہو گئی کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دونوں کی فکر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بھٹکل میں نے دیکھا وہاں پر اس کا انتظام ہے. گجرات کے بعض علاقوں میں دیکھا وہاں پر انتظام ہے. اور بقیہ تو بس عورتوں کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھئی مسجد میں پہلے سے ان کو بین کر رکھا ہے، جمعہ بھی خطبہ نہیں سن سکتی ہیں، تراویح کے بعد اگر پروگرام ہوتا ہے تو اس سے بھی محروم ہیں. تو سوال یہ ہے کہ دین ان کو کہاں سے آئے؟ مکتب
کی جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ کے مدارس موجود ہی نہیں ہیں. ان کو بھی مدارس، ان کے لیے بھی مدارس ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی مسجد میں درس سننے کا انتظام ہونا چاہیے، تب جا کر کے اصلاح معاشرہ ہو پائے گا، ورنہ ایسے اصلاح معاشرہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.